ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد قال الامام النسائی اخبرنا ابو داود قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال ابن العاص مؤمنان هشام وعمر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاص کے دونوں بیٹے مومن ہیں، ہشام و عمر، ہشام بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حدیث سنن نسائی کبریٰ میں 8242 نمبر پر موجود ہے۔ اس عظیم الشان صحابی کے بارے اسحاق جہلوی صاحب کہتے ہیں کہ واقعہ تحکیم میں انہوں نے بہت بڑا جھوٹ بولا، بے ایمانی کی، جھوٹ بول کر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر دیا، اور یہ بھی کہا کہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعوذ باللہ ایک دوسرے کو کتا اور گدھا کہا کہ سال سی جیسے پئی جنگ لڑی ہار گیا، دیکھا کہ میرا کچومر نے قرآن کھڑے کر نیزیاں تے قرآن دھوکھا بنا لیا کہ جنگ بند کرو، قرآن سے فیصلہ، قرآن سے فیصلہ، اور جڑا فیصلہ ہویا کوئی امت آدمی تم غافل نہیں کہ حضرت علی رضی طرف سالس ابو موسیٰ اشعری ہوئے، ادھر عمر بن عاص ہویا، دونوں نے فیصلہ کر لیا بھی دونوں یار ہٹاؤ، لوگ کوئی اور نو چننا۔ جب اعلان دا وقت آیا تو ابو موسیٰ اشعری نے اٹھ کے اعلان کرتا کہ میں علی نو معذور کیتا، اپنی گل تو بالکل پھر کے جھوٹا اعلان کیتا کہ انہیں علی نو ہٹاتا، وہ سارا سی میں معاویہ نو برقرار، ایک دوسرے دے گریبان پھڑے کتا گدھا کیا، امت دا بیڑا غرق کر کے۔ یہ واقعہ طبقات ابن سعد جلد 4 صفحہ 256 اور 257 پر موجود ہے۔ یہ واقعہ 4 وجہ سے ناقابل اعتبار اور جھوٹا ہے۔ اس میں پہلا راوی واقعی یہ مشہور کذاب اور وضاع تھا، جھوٹ بولتا تھا اور احادیث گھڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا کرتا تھا۔ بلکہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اتحاف الماہرہ میں لکھتے ہیں ما کان الواقدی یستحیی من الکذب، کہ واقعی جھوٹ بولنے سے شرماتا نہیں تھا۔ دوسرا راوی ابن ابی صبرہ واقعی کا استاذ، یہ بھی کذاب اور وضاع تھا، جھوٹ بولتا تھا اور احادیث خود سے گڑھ لیا کرتا تھا۔ تیسرا راوی ابن ابی فروہ، یہ بھی محدثین کے نزدیک سخت ضعیف، بلکہ امام ابن معین رحمہ اللہ نے اسے بھی کذاب قرار دیا ہے۔ اس واقعے کی سند میں چوتھی خامی عمر بن الحکم راوی ہے، اس کی توثیق نہیں مل سکی۔ اگر یہ عمر بن الحکم ہے تو یہ راوی جس سال واقعہ تحکیم پیش آیا اسی سال پیدا ہوا، یعنی چوتھی اس واقعے جھوٹے واقعے میں علت سند میں انقطاع بھی ہے۔ ان 4 خامیوں کی وجہ سے 3 کذاب راوی ہیں اور چوتھی علت انقطاع یا جہالت ہے۔ ان 4 خامیوں کی وجہ سے یہ واقعہ ناقابل اعتبار اور جھوٹا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا دفاع کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔